لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اسی سارے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ شیر خدا سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ علی مقام آپ دی بارگاہ دے اندر اہل بیت اطہار دی بارگاہ دے اندر محبتاں دے پھول تے عقیدتاں دے گجرے پیش کرن واسطے اسی حاضر ہاں۔ عاشق رسول جناب صوفی محمد اکرم بٹ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی رہائشگاہ تے خطیب اہل سنت استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد اکرم سیالوی صاحب جناب محترم محمد معاذ صاحب محمد بدر صاحب محمد عدیل صاحب انہاں ساریاں نے پائیاں نے اپنی والدہ دیاں دعاواں دے نال اور انہاں دی انتھک محنت اور کوشش دے نال اس محفل پاک دا انعقاد کیتا جس دے اندر میرے مشرق دے عظیم علماء کرام جو ہر لحاظ نال بندے ناچید نالو علم اور عمل دے میدان دے اندر افضل نے تشریف فرمانے میری مراد میرے برادر طریقت نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ برادر طریقت برادر مکرم خطیب حرب العزیز مجاہد اہل سنت استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری پیر محمد فیصل جمیل سیالوی صاحب خلیفہ مجاز خانقاہ محمدیہ شریف آپ بھی تشریف فرمائیں۔ خطیب اہل سنت نازش اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری عظمت علی مجددی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے۔ شناخان رسول عاشق رسول میرے برادر مکرم جناب حافظ عبد الرحمن صاحب آپ بھی تشریف فرمانے۔ حافظ محمد عثمان غنی صاحب بالخصوص رونق محفل زینت محفل جناب محترم چودھری صابر بٹ صاحب جناب محترم المقام محمد عارف بٹ صاحب جناب عزت امام واجب الاحترام محترم رحمت اللہ بٹ صاحب جناب محترم ارشد بٹ صاحب
نہایت عزت کے لائق شخصیت جناب محترم المقام محترم جناب بھائی طیب بٹ صاحب مدثر بٹ صاحب اور میرے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت عاشق رسول فدائی اولاد بطول جناب چودھری یوسف گجر صاحب، جتنے بھی میرے بھائی تشریف فرما نے سب میرے سر کا تاج ہو، چونکہ اپنے گھر دے اندر محفل اور میں بھی ایک میزبان دی حیثیت نال بیٹھا، لمبا چوڑا واز کر کے تانوں تھکانا مقصد نہیں، دو چار پیار اور محبت دیاں گلاں سنانا مقصد ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جناب حافظ محمد شہزاد صاحب، محترم جناب کامران محمدی صاحب، حضرات جی وقار، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب محترم ڈاکٹر شاہد صاحب تشریف لے آئے، میں انہوں نے بھی خوش آمدید کہنا، بڑی میرے دیرانہ دوست، میرے محترم، میرے مخلص فی اللہ، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب تشریف لے آئے میں خوش آمدید کہنا۔ حضرات جی وقار، اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے برادر مکرم، بڑی معذرت نال میرے بڑے دیرانہ دوست، میرے بھائی جناب محترم نعمان کیلانی صاحب، آپ بھی تشریف لائے بڑی محبت نال، تسی توجہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا البتہ تحقیق میرے رسول کریم دی زندگی تو آٹے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی زندگی دنیا میں رہن والے ہو تو آٹے واسطے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسن ہے۔ حضرات کی وقار زندگی دو طریقے دی ہوئی، توجہ پوری ہے میرے رمضان صاحب، زندگی دو طریقے دی ہوئی، زندگی دے دو رخ ہوندے نے، وہ دے دو حصے ہوندے نے۔ ایک زندگی ہوندی ہے گھر دے اندر، اور ایک زندگی ہوندی ہے گھر دے باہر۔ جیڑی گھر دے اندر زندگی ہے نا، ان باہر والے نہیں جانتے۔ میں نہیں دیکھ کدی تکلیف کی تھی، یہ تسی جان دے ہو میرا بڑی چنگی طرح، میری ان بیٹری لو ہو جاندی تھی، میرے تو دماغ تو گل ڈلیٹ ہو جاندی کہ جڑے بندے نے سمجھ نہ آئے۔ توجہ ہے، سر نہیں ہلانا، من ڈیڑھ من دا سر ہلان کو پریس کرنی ہے۔ شٹاکی دی زبان ایک گھٹ طاقت لگے گی، طاقت گھٹ لگے گی، ثواب سب تو زیادہ ملے گا۔ بس یہ بڑی مہربانی ہے، مینوں اینا دسیا جا کے جاگ نہیں۔ زندگی دے دو حصے نے، ایک گھر دے اندر ہے اور ایک گھر دے باہر۔ جیڑی باہر دی زندگی ہے انہوں گھر دے اندر والے نہیں جانتے، اور جیڑی گھر دے اندر زندگی ہے انہوں باہر والے نہیں جانتے۔ جدوں کوئی جان ہی نہیں سکے گا وہ زندگی ماڈل تے نمونہ کی میں بنے گی، وہ دا بیان ہونا ضروری ہے کہ گھر دے اندر انجے اور گھر دے باہر۔ جدوں باہر آئے گی وہ دے منن والے، فالو کرنے والے، وہ دے پیچھے چلن والے پھر اس اچھی زندگی نو اپنا لیں۔ مختصر دو حصے میں زندگی دے، ایک کر دے بولنا ذرا اور ایک کر دے تے کر دی اندر دی زندگی کوئی دس سکتا ہے
جیڑا گھر دے اندر نال ہوئے گا، جیڑا گھر دے اندر نال ہوئے گا وہ اندر دی زندگی بیان کرے گا، اور باہر دی زندگی وہ بیان کرے گا جیڑا ہر وقت باہر نال نال ہوئے گا۔ اگر سنی شروع تو جاگ دے ہوندے نا تو انہوں پتہ لگ گیا ہونا سی کہ گھر دے اندر کی دی گل ہوئی ہے تے باہر کی دی گل ہوئی ہے۔ بس ایہی دکھ ہے تواڈے تے کہ تانوں ساری زندگی مولوی سندیاں بڈھے ہو چلے ہو، پر تانوں یہ سمجھ نہیں آئی کہ گل کدی شروع کیتی سو تے کتھے لے گیا ہے تے کدی پیا کردا ہے، کیونکہ اسی سنی ادھر سننے تو کٹ کے ٹر جاندے ہیں تے بعد ایک مسئلہ پوچھ لے تے دیاں ساڈے میاں ہوراں نوں پتہ جے، سانوں تے کسے گل دا نہیں پتہ، تے میاں ہوراں دی گل پہلو تگڑے ہو کے سنیا کرو۔ پھر سن لو گھر دے اندر دی زندگی ہوئی دستا جڑا گھر دے اندر سی، باہر دی وہ گل جڑا ہر وقت نال سی۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں میرے محبوب دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے، تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ اگر زندگی گزارنی تے گھر وچ انج گزارو، اگر زندگی گزارنی تے باہر تے انج گزارو۔ عرض کیتی یا اللہ پوچھئے کنوں، فرمایا پیار محبوب نال جے اے بھی نہیں جے پتا کہ او دے نال گھر وچ کون ہے تے باہر کون ہے، گھر دے وچ کون ہے تے باہر کون ہے۔ یہی جملہ میں سمجھانا چاہواں گا، جیڑا پیور عقیدے کے لحاظ نال سنی بیٹھا ہوئے گا وہ سر نہیں لائے گا، وہ زبان ہلا کے جواب دے گا۔ فرمایا اگر گھر دی زندگی پوچھنی ہے مصطفیٰ دی تے پھر بابا علی نو پوچھو، اگر باہر دی پوچھنی ہے تے صدیق اکبر کو پوچھو۔ ایک نعرہ مروالا ہے میرے شہزادے سے سواد دا مروالا ہے، بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تک انہوں نے رکھو، جو دا جواب دے دیں تو ٹھیک نہیں تو میرا لو جواب ہے، مارو نعرہ پھر ایک نعرہ تکبیر، بولو بھائی تسی کڑی پارٹی دے پھر ایک باری نوجوان راز ہو جائے میں نے کوئی ٹینشن نہیں، کہ جب منہ یا رسول اللہ نہ نکلے تو پوڑیاں لے جائے، جی زبان یا رسول اللہ دی باری کم نہیں کر دی بے شک پوڑیاں لے جائے۔ یہ پورے دا پورا پنڈال سجیا سجایا ہی یا رسول اللہ کہتا ہے۔ حضرات دی وقار اگر اندر کی زندگی پوچھنی ہے تو پھر مولا علی نو پوچھو۔ ہر بندہ نہیں بول سکتا علی دے ناتے حضور نے شروع تو دسے ہیں، مولا علی نے پوچھو۔ تے باہر دی زندگی پوچھنی ہے تے پھر شور سوکھا کر دیا، امانتاں کنوں دینیاں نے، امانتاں کتیاں نے، کنوں دینیاں نے، کتھے پچانیاں نے، اے علی جان دے کہ ہجرت کے سفر کے اندر ہاتھ پھڑ کے محمد دے نال کتھے جانا ہے ابو بکر جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضرات پھر ایک بڑی ذرا اچھی سارے ذرا فرما دو سبحان اللہ، کٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے اس تو بعد جھگڑا کوئی نہیں رہ جاتا، او دے واسطے جنہیں حضور دی زندگی نو نمونہ تسلیم کرنا ہے۔ ایک نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں ایک نال رواں تے حضور دی پوری زندگی دا میں نو پتہ لگ گیا، نہیں، جب زندگی ہے مصطفیٰ دا پتہ کرنا ہے، دروازہ ابو بکر
تے علی دا بھی مانگا تو ملنا پوے گا کیونکہ گھر دی زندگی مولا علی دسن گے اچھی طرح سارے ایک باری فرما دو سبحان اللہ اور باہر دی زندگی جناب صدیق اکبر دسن تو اگر حضور کی پوری زندگی دا پتہ کرنا ہے تو پھر دو ہستیاں دسن گے کہ دو ہستیاں دسن گے حضرات علی وقار تو پھر جناب والی میں کیوں نہ کہا جنوں پنج تن نالے پیارے نہیں بس ایک مہربانی ضرور کرے انعام اور لاکھ باری دین تو میں نہیں ڈاکتا لیکن ڈکا نہ لایا ہے میرا بیلیاں نال تو رابطہ رہن دیا جائے جنہ نہیں دینا انہوں نے پتہ لگے دین دینا ہاں جی تو میرے تاکہ وہ پڑھتے رہن دے تو ذوق بڑھا رہے تھوڑی زیارت ہوتی رہے میں اپنے بزرگوں نے نہیں کدی کہا کہ تسی میرے نال پڑھو جی انج بھی کرو تو انج بھی کرو بزرگ تو بزرگ ہوندے نے نا بزرگ ہر تھان تے بزرگ ہوندے نے انہاں دا بہنا ہی باعث برکت ہے میں تے انہاں بیچارے منڈیاں نوں وینا جنہاں دی جوانی نہیں چڑھی رنگ پہلے ہوندے ہیں اصل بیچارے کی کرن جوانی موبائل لے گیا یاریاں لے گیا چوک لے گیا نے پھٹے لے گیا نے جوانی لٹ کے لے گیا موبائل انہاں دی تے چپ بیٹھے نے شہمے بیٹھے نے بولے گا وہی جدی اج بھی جوانی آمینہ دے لال دی عزت تے پیرا پہ حضرات تو جناب والی میں بات رد کر رہا جنوں پنج تن نالے او پیار نہیں او دے کل میں دا اعتبار نہیں او جیڑا چوا یارا دا اعتبار نہیں او دا ہونا بیڑا پار نہیں او جیڑا اسی میں نے دیکھو میرا او جیڑا چوا یارا دا او یار نہیں او دا ہونا بیڑا بس میرے نال اتنا آنکھوں پار نہیں جنہیں ہولی آنکھنے معافی ہے جنہیں منہ میں چکھنے معافی ہے بیمار بندے نو اللہ شفا دے باقی توک دے نال میرا کہہ دینا او جیڑا جنوں پنج تن نالے او پیار نہیں او دا ہونا بیڑا پار نہیں او جیڑا چوا یارا دا اے یار آنکھوں نا او جیڑا چوا یارا دا اے یار نہیں او دے کل میں دا آئیے ذرا سنیے تو میں بات طرف کر رہا ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین شریفین دے نال جیڑی نلائن پاک لگی میں بالکل ٹائم نوٹ کیتا ہے میں اپنے ٹائم سے بات چھوڑ دوں گا تسی بڑی محبت نال بیٹھ گئے ہو مینوں یہ بڑی خوشی ہے کہ بڑی عقیدت اور پیار نال بیٹھے ہو تے جنہیں چپ ہونا انہیں کٹ لے گا جنہیں چپ ہونی آپ کا کہ آپ چپ کٹ لے گا جڑا یار دی عزت نعرے بوئے گا اپنے کے جا کے بھی کٹ لے گا آئیے ذرا سنیے تو میں بات طرف کر رہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جیڑی نلائن پاک میرے کریم آقا دے قدماں دے نال لگی ہے ایمان اجازت دے گا ضمیر اجازت دے گا تے بندہ بولے گا جیڑی نلائن پاک میرے آقا دے قدماں دے نال لگی ہے اور اس نلائن پاک دے تھلے جیڑی مٹی آ گئی علماء بیٹھے میں وہ حضور دے جوڑیاں دے تھلے جیڑی مٹی آ گئی ہے اس مٹی ورگی مٹی کوئی نہیں اس مٹی ورگی کسے دی شان نہیں کوئی آکھے گا وہ دی شان ورگی کسے دی شان کیوں نہیں میں کیا چلیا
صحابہ دا جڑا حضور دا پیار سینے وچ رکھن والے ڈٹ کے جواب دیا دے میں کہنا یار جڑی مٹی آقا دے جوڑیاں دے تھلے آ جائے او دے ورگا کوئی نہیں تے جڑا حسین محمد دے موڈیاں دے اوتے آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت ناراض نہ ہو گیا جی میں تو ویسا میں جملہ کما مینوں افسوس ہویا جے تانوں جملہ سنا کے علماء سمیت میں معافی تو بات کروں اللہ دی قسم مینوں دکھ لے گئے اگر تانوں جواب دینا ہوندا نا جواب دینا تے تسی دیواراں ہی لا کے رکھ دیندے کہ گل کیڑی ہستی دی ہوئی وہ جڑے بولے نے تے بولے نے تسی انہاں دی جماع مردی ویکھو جڑے چپ کر کے پی گئے تسی انہاں دا کمال ویکھو کہ مسلمان بھی نے حضور دے غلام بھی نے آل پاک دے نوکر بھی نے پھر بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسی اس جملے تے جواب دے دئیے میں جملہ ذرا دوبارہ کہنے لگا سمجھ آئے تو محبت میں جواب دینا جیڑی مٹی میری آنکھوں دے جوڑیاں دے تھلے آ جائے جیڑی مٹی دا کرنا میرے مصطفیٰ دے جوڑیاں دے تھلے آ جائے اوہ اس مٹی ورگی مٹی کوئی نہیں تے دسو یار اور جیڑا حسین محمد دے بدیاں دے اوتے آ تکبیر نعرہ رسالت اللہ اللہ جسے مل گیا کانی والے کا دامن اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا جسے یار کا آشتان نہ ملا ہے اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا میرے نال پڑھنا کوئی نہیں فرما جب میرے نال جڑے ذوق نال تھوڑے جے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو ذرا ذوق کر جائے گا یار اذان اسی کی نمازیں اسی کی اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا آئیے ذرا سنیے جناب والی دریائے دجلہ دا کنارہ ایک فقیر بیٹھا ہے اچھا پورے مجمع چ ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہونا جڑا اس فقیر نو نہ جاندا ہو کیونکہ سارے فقیراں دے منن والے انج
انج ہو ہی نہیں سکتا کہ وزیراں دا مننا نہ ہوے تے انہوں جاندا نہ ہوے. تے عثمان غنی صاحب ہن یہ سوچن رہے نے کہ پورا مہینہ لگا دتا سن یہ گلاں نہیں سنائیاں سانوں. ٹھیک ہے جی. تے گل دی ونڈ اس واسطے جاندی علماء کو دعا بھی لگ جاندی بزرگاں کو پیار بھی لگ جاندا. توجہ میں زندگی کے اندر کسی بھی محفل اس شخصیت نال نہیں گیا کہ آج میں بڑا. ایک کدی خیال آئے نہیں نہ آیا نہ میرے ماں باپ کی یہ تربیت نہ ہونا ہے. ہمیشہ ہر محفل سب تو چھوٹا ہو کے بیٹھا تاکہ ہر آن والا نبی پاک کا غلام بیٹھا ہے یا دور کا نوکر بیٹھا ہے. آئیے ذرا سنیے جنابی والی دریائے دجلہ کے کنارے پہ ایک جنابی والی فقیر بیٹھا. میں ان کو دا نام لین لگا جنہوں پتہ ہوئے وہ ذرا ڈٹ کے بول دینا. جدا نام جنابی والی حضرت بہلول دانا ہے. کون ہے جڑا فقیر تو نہ جانتا. جنابی والی جڑے بنے انہیں حضرت بہلول نو کیا کہ آپ جناب والی یا علی یا علی یا علی پہ پڑھ دینے. علی کا نام سن کے ٹھرن والے بھی شروع تو آ رہے ہیں سڑن والے بھی نال نال آ رہے ہیں. ان تواڈی مرضی ہے صوفی محمد اکرم بٹ مرحوم دی رہائش گاہ تے بیٹھن والے ہو اتنی اونچی سبحان اللہ کہنا او جڑا سڑ جائے جڑا ٹھر جائے ٹھر جائے. جناب والی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی پہ حضرت بہلول پڑھن پہ وہ بندہ نیڑے ہو کے بہ گیا تسبیح کھولئی کھو کے اپنے کول رکھ لئی کہنے لگا بہلول اے ذرا دس علی دی ولادت کتھے. آپ نے فرمایا کعبے وچ. اندر ذرا دسو کعبے وچ تے علی وچ فرق کی ہے گونگا نہیں بولے گا. آپ نے فرمایا کل دیا میاں ایتھے بڑا سوکھا جواب ہے کہ کعبے وچ تے علی وچ فرق کی ہے. آپ نے فرمایا کعبہ ویکھیا شکل سونی ہوندی ہے علی دا نعرہ لایا نسل سونی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اللہ اللہ علی لال بغض رکھے ہیں میں تو نکمیا او نکمیا نکمیا. علی لال بغض رکھے ہیں میں تو نکمیا. علی لال بغض رکھے میں تو نکمیا. علی لال بغض رکھے میں تو نکمیا. اور جتھے تیرا حج ہوئے اوتھے علی جمے گا. اور جتھے تیرا حج ہوئے اوتھے علی جمے گل ٹورن دے یہ نہیں بولنا میں بولنا میں تو نہیں تھکیا. ڈاکٹر صاحب جگہ دے دو ڈاکٹر افتخار صاحب نے اللہ سلامت رکھے دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. حضرات میں بات عرض کریں علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا. علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا. جتھے تیرا حج ہوئے اوتھے علی جمے گا. جتھے تیرا حج ہوئے. جنابی والی کہنے لگا کہ کعبے وچ تے علی وچ کی فرق ہے. آپ نے فرمایا کل دیا میاں کعبہ ویکھیا شکل سونی ہوندی ہے علی ویکھیا
دا بخار چڑھ جاتا ہے ایک جڑی گل کر گیا آؤ نبی پاک دی حدیث پاک سن لو میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی دا دیدار کرنا عبادت ہے اے جناب صدیق اکبر نے دسیا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے ایک دن جناب صدیق اکبر مولا علی بیٹھے آپ نے اندر کے نظر کھڑی کی ہے علی پاک نو دیکھی جا رہے دیکھی جا رہے ام المومنین اما عائشہ نے عرض کی تھی ابا جان اج میں عجیب منظر ویکھی ہے جب مولا علی دا چہرے تواڈی اکھ نہ دائیں گئی ہے نہ بائیں گئی ہے علی دے چہرے تے ٹکی رہی ہے فرمایا شاہ چپ کر جاؤ میں مصطفیٰ دے لبا کے سنیے میرے آقا نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت علی دا چہرہ ویکھنا تے پہلوان نے کیا فرمایا کب ویکھیا شکل سونی ہوندی ہے تے علی ویکھیا نسل سونی اچھا جی یہ بھی مسئلہ سی میرے کریم آقا قربان جا اپنے کریم آقا دی ذات کو میرے آقا نو پتا سی کہ آج دے کچھ زاری آنکھ نال تے ویکھ دے نے علی نے علی دا وشال ہو جائے گا جڑے بعد چون گے کی کرن گے وہ گتونے لا کے سنن گے یہی ہو سکتا ہے تکیا تو نہ ہونا نہیں تو نہ پھر گردن ہی لانی میں سبحان اللہ ہاں جی توجہ ہے میرے وال جڑے بعد چون گے پھر وہ کی کرن گے ان وہ بھی آقا دا فرمان سن لو تے جے سمجھ آ جائے تو سننا میرے آقا نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے تے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے یعنی نام علی دا لگو گے عبادت خدا دی لکھی جائے گی کہ میں نہیں کہہ رہا جناب والی فرمانا علی دا لگو گے قیامت کا دن لوے گا بندے دے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال آئے گا علماء تشریف فرمانے صاحب علم احباب جانتے ہیں ہاتھ کنے نے نامہ اعمال کسی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جو دی ناراضگی ہوئی اللہ اکبر پھر جی کھبے ہاتھ تے جے اور راضی ہویا یہ بھی تے گل سننی ہن مولا علی کولوں کہ سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال آئے گا کدا مولا علی دا فرمان سن لو جناب والی آپ نے فرمایا فضل رب دا ہوئے گا جدے ہاتھ دے اندر سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال قیامت والے دن جدے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ہوئے گا فرمایا فضل خدا دا ہوئے گا نگاہ مصطفیٰ دی ہوئے گی کہ سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال اور دی وجہ پیار محمد دی آل دائے فرمایا وہ دے سچے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ہوئے گا جدے دل دے اندر مدینہ والے دی آل دا پیار ہوئے گا جدے دل دے اندر نبی دی اہل بیت دا پیار ہوئے گا یہی وجہ کہ قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے دے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال آئے گا وہ پڑھے گا اتنے لکھیا ہوئے گا اللہ 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 عرض کرے میں جاننا اینی وار میں اللہ آکھیا نہیں جتنی وار لکھیا ہوئے آواز آئی چلیا تو دنیا تے رہ کے علی 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 جتنی وار کرتا رہا ہے میں او دے بدلے اللہ اللہ میں خدا نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدر 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 سارے یک زبان کرو بھائی حیدر 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 حیدری
یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، نعرہ تحقیق بجے تا رولا بن جانا، نعرہ حیدری بجے تا رولا بن جانا۔ وہ دی وجہ پتہ کی ہے رولا کیوں بن جانا؟ جدو پلیٹاں لنگر دیاں ونڈیاں جاننا، تسی گل نہیں میری سمجھے، میں نہ کوئی طنز کرنا ہے نہ کوئی مذاق، میں مسئلہ سمجھانا ہے۔ یہ طنز و مذاق دی محفل نہیں، یہ اللہ اور رسول دے ذکر دی محفل ہے، عقیدہ دی پختگی دی گل کرنا۔ جدو پلیٹ ونڈی جائے نا، جدو بندہ کوئی برابری لیول نہ کوئی رہن دوے، جتھوں لبیا لنگر کھا لے، اے نہیں دیکھیا پکان والا کھاؤں ہے، اے نہیں دیکھیا کہ پکان والا کھاؤں ہے، ادوں اندر ایمان دا ترکڑ بھی الٹ پلٹ ہو جاتا۔ پھر پتہ بار بے کے کہتے ہیں یہ مولویاں دی لڑائی ہے، مولویاں دے پیو دادے دی لڑائی نہیں، مولوی دی ہوئی لڑائی ہے، مولوی ہو گل دستا ہے جڑا اللہ دا قرآن ہے، مدینے والے دا فرمان۔ نعرے تحقیق لگی تے کنو تکلیف ہوئی، ہندہ ہے چار یار، یہ بس یہ نبی دے یہ صرف چار ہی یار نے، باقی نہیں یار۔ میں کہ تو جو آنے پائنٹن پاک تے صرف 5 تن ہی پاک نے، باقی آنے بیت نہیں پاک۔ جن سمجھ آئی ہو سبحان اللہ ایک باری کہہ دیں، وہ نبی دی اہل بیت میں کیا باقی پاک نہیں، صرف 5 تن ہی پاک نے۔ میں کہوں رہا میں لنگر کھاتا پیر سیال دے دردہ تے میرا عقیدہ نہیں ڈول سکتا، میرا پیر قیامت تیاں سی مور لا گیا، کئیاں دیاں گدیاں الٹا گیا، کئیاں دیاں کتاباں سار گیا۔ قیامت تک پوری دنیا دے اندر جڑا بھی اعلامیہ پیش کرے گا میرے پیر دا اعلامیہ پڑھ کے پیش کرے گا۔ کہ میرے حضور پیر سیال نے ایسا پیارا دیتا ہے عقیدہ اہل سنت پہ ہوتے ہیں۔ میں کیا میں دسنا انڈے پر 4 یار میں، باقی صحابہ یار نہیں، میں کیا سن سارے صحابہ یار میں، پر ایک 4 سارے دے سردار نے۔ میں کیا ساری اہل بیت پاک ہے، پر 5 تن ساری اہل بیت دے سردار نے۔ وہ نبی دے یار میں، وہ بھی سردار میں، وہ بھی سردار میں۔ ذرا اچھی طرح کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ چول چول چنیاں لائے کر لگت کر دیا، چول چول کلمے پورے نہیں ہوندے، نماز پوری نہیں ہوندی۔ جب وہ مسئلہ پوچھتے تو فلانے دی نا فلانے نہ لڑائی ہوئی، وہ مولا علی پاک کے نال فلان لڑیا، حضرت امیر معاویہ دی مولا علی پاک کے نال لڑائی ہوئی، تو دسو جی نہ چوں تے پھر مسلمان کیڑا رہ گیا کہ نہ چوں؟ میں کیا ان دی گل نہ کریا کر، ایک توجہ نفسی آدمی کی گل سن لینا، میں اس پورے مسئلے میں نہیں کھولنے لگا۔ ابو جہل دی تھی دا رشتہ آ گیا مولا علی پاک واسطے، آیا بھی کدو سجدہ پاک کی شادی تو بعد مولا علی پاک نے کار گل کی تھی تو سیدہ پاک ناراض ہو گئی، آکھیا میں شادی کرنا؟ قرآن نے آکھیا کہ نہیں 4 شادیاں کریں؟ بولتے چھڑو یار، وہ تو اندر بولنا چاہیے یار، آکھیا کہ نہیں قرآن نے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تسی عدل کر سکو تے پھر تسی 4 کرو، نہیں تو فواحدہ پھر ایک کو تے گزارا کرو۔ یہ قرآن دا فیصلہ میں نہیں کروں، جدو قرآن نے صاحب صاحب محترم یہ کہہ دیتا کہ تسی 4 شادیاں کرو تو مولا علی پاک فرمایا دوسری میں کرنا، ادھر میرے کو مسئلہ سننا ہے، لطیفہ نہیں ہے، توجہ نہ کرنا۔ مولا علی پاک نے جڑے ویلے میں نظر اپنے بندیاں تے اپنے بھائیاں تے پوری رکھ رہا ہوں، مولا علی پاک نے آپ نے فرمایا میں دوسری شادی کرنا دا، ادھر میرے آقا نو پتہ چلیا سیدہ پاک گھر ٹر گئی ہیں۔ اچھا میرے آقا نو پتہ چلیا تو حضور بھی غصے ہو گئے، سرکار غصے کنج ہوئے، صرف اندر بیٹھ کے نہیں ہوئے، میرے آقا ممبر تک کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے ممبر تک کھڑے ہو کے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا جدہ مرضی رشتہ آوے اور کون کہتا ہے
کہ ابو جہل بھی تیرا رشتہ ہے تو میں شادی کرنا چاہتا تو میری بیٹی دے ہوندے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے. جملہ سننا میرے آقا نے اس وقت جڑی حدیث پاک فرمائی فرمایا تانوں نہیں پتا کہ میری بیٹی فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے. چھوٹو پر جڑے بول پڑے میں نے کافی نہیں ہے. یہ میرے آقا نے ادھر فرمایا میں میرے جگر دا ٹکڑا ہے خبردار کسی نے کوئی اجازت نہیں شادی کرنے. ان میں پوچھ سکوں ایک مسئلے کی آتا کہ سیدہ پاک مولا علی پاک کو ناراض ہوئی ہیں. مولا علی پاک سیدہ پاک کو ناراض ہوئے پاہمیں 5 منٹ ناراض ہوئے نہیں یا 10 منٹ میں پوچھ سکنا کہ انہیں نہ دوہاں چ مسلمان کیڑا تے کیڑا نہیں. نہیں انہیں تے بندہ چپ کیوں کر جاندے ساڈے. امیر معاویہ دی باری جدا دل کرے بول پوے اور جدا دل کرے مولا علی پاک دی ذات دی باری. میں ایتھے مسئلہ پوچھیا مینوں بھی تو کوئی جواب دے نا. کیا جڑی 10 منٹ دی ناراضگی ہے ایدے وچ کوئی پوچھیا جا سکدا کہ مسلمان کیڑا رہ گیا کون مسلمان تھی تے کون نہیں سی. ایتھے بھی تو جواب دیتا جائے نا. آقا بھی تو ناراض سن نا. میرے آقا نے نہیں فرمایا جدے تو میں ناراض ہو جے تو خدا ناراض ہے. تو جدے تو خدا ناراض ہے پاویں 5 منٹ دی ناراضگی سی. دسو تو صحیح نا مینوں کہ انہاں دوواں ناراضگیاں دے درمیان او بھائی یہ گل نہ کریا کرو یار. انہاں دے آپس دے معاملات سن تے مولا علی دا بھی فرمان ذرا غور نہ سن لیا گیا. آپ نے فرمایا جڑا میرا خدا ہے وہی امیر معاویہ دا خدا ہے. جڑا میرا نبی ہے وہی امیر معاویہ دا نبی ہے. فرمایا جڑا میرا قرآن ہے وہی امیر معاویہ دا قرآن ہے. آپ نے فرمایا معاویہ نے میرے بارے غلط فہمی ہوئی ہے. نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی. جدو علی کہہ گئے کہ غلط فہمی ہوئی ہے تو بغیرتا کون ہونا ہے یہ کہنے والا کیوں نہ ذاتی جھگڑا کیا. جدو علی کہہ گئے کہ غلط فہمی ہوئی وہ کسے سے بھی مانگا علی دیتا مانگا. جدو علی پاک فرما دیتا ہے کہ میرے بارے غلط فہمی ہوئی ہے حیا کر کیوں دنیا و شکل لتر کٹھے کرتے ہیں. اے دنیا میں بھی یار سنی اے قبر میں بھی یار میں اے حشر میں بھی یار میں آج بھی یار میں قیامت والے دن. اسی سنی تاں نعرہ لانے ہونے کہ ہر صحابی نبی بات سمجھ آ رہی توجہ ہے. ہاں جی ایک بڑی ڈٹ کے ذرا سارے فرما دو سبحان اللہ. حضرات میں بات کر رہا ہوں کہ مولا علی پاک میرے آقا نے فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. لیکن قربان جہاں اسی آج دے دور کے اندر بھی ایسے معاملات کئی سڑتے بلدے چہرے ویکھے نے کہ جڑے علی دا ذکر نہیں کرن دے. اللہ آج بھی کرن تے اینجن کر دینے اینجن وچ بیٹھ کے اینجن کرنے یہ بغض دے مارے نے بغض دے مارے نے. اگر جہنمی دیکھنا ہوگا نا تو جڑا علی دا ذکر سن کے اینجن کرے ویکھ لینا جنت. تے یاد رکھیا جے میری گل میں صاف جملہ کہتا ہوں میرے کریم آقا نوں پتہ سی کو جیسے آن کے تیرے علی دا چہرہ نہیں دیکھ سکتے انہاں واسطے اعلان کیتا کہ علی دا ذکر عبادت ہے. پھر کئی ایسے علاقے نے جتھے علی دا ذکر نہیں کرن دے آقا اوتھے کی کریے فرمایا بس انہاں محفلاں دے وچ سینے دے اندر علی دا پیار لے کے بیٹھ جانا اے وی عبادت ہے. حضرات ایک بار ذرا پھر ذرا اونچی سارے فرما دو سارے سبحان اللہ. آؤ سنو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے لسٹ وچ نہیں سی. آپ مولوی صاحب نے کیا چیز کرنے واقعہ سنا دینا. میرا موبائل اتنے رکھ رکھ رہا میں ٹائم ہو پھر بیلی آنے ٹائم کو کچھ اور دیتا ہے گل تو اگاں لے جانا. توجہ ہے ام المومنین گھر تشریف فرمانے دروازے پہ دستک کرنا. راتی تے میں کوٹری محلہ سا میرے بھائی تشریف فرمانے میں پورا مہینہ یہ کدھرے نہ کدھرے نہ لیا پر صحیح گل جے مینوں رسپانس نہیں ملیا. جڑا میں راتی جس ہستی دا میں پہلی باری نہ لیا
پہلی باری مجمع تڑپ اٹھیا نہیں میں تو نہیں کہنے لگا میں تھوڑی سمجھ آ گئی پونے گھنٹے کہ تسی کی کرنا ہے پر میں پھر بھی نہ لینا کیونکہ رشتہ داری کا نبھانا اور گل ہے محلے داری کا نبھانا اور گل ہے تے رسول اللہ دی عزت دا چوکیدار کرنا اور گل ہے اترے وے بکھریاں گلاں نے رشتہ داری والا بھی نہیں بولے گا محلے داری والی دی مجبوری بھی نہیں بولے گا ہی جڑا دور دی عزت تے چوکیدار کرے جناب والی ام المومنین عائشہ صدیقہ تشریف فرما میں اپنے گھر دے اندر دروازے پہ دستک ہوئی ہے آپ نے جناب والی پوچھا کون ہے میں نام لے لگا آپ سانا بڑی شاعر والا اما شاہ نے فرمایا کی نہیں ہو سکتا کہ زہرا پاک کے بچے میرے گھر آن تو خالی تر جان آپ اندر گئے دیکھو ایڈی سونی ہوا بھی چلتی ہے سبحان اللہ جی توجہ ہے کہ امی عائشہ اندر گئی آپ دو چادر لے کے آئی ایک چادر امام حسن پاک دے گلے وچ ایک چادر امام حسین پاک دے گلے وچ دو دینار لے آئی ایک دینار امام حسن پاک نو پیش کیا ایک دینار امام حسین پاک نو پیش کیا دونوں شہزادے دینار تے چادر لے کے گھروں باہر نکلے تو اگوں نانے دا دیدار نصیب ہو گیا اللہ اللہ تیرے میرے آقا دا دیدار نصیب ہویا کوئی مشن نہیں ڈالدی کوئی مشن نہیں ڈالدی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں پالدی تیرے میرے دونوں شہزادے پاک ہوئے میرے آقا نے فرما شہزادیوں ایک چادر تے دینار کنے دیتے گے اللہ انہوں جزا دے اللہ انہوں جزا دے ایسی گلوں سے سارے تو ہمیں کی جاننے میں گل نہیں کر سکتے اللہ سلامت رکھے ایک بندہ نہیں جو بولے کہ صحیح گل نہیں بولے اللہ تعالی سلامت رکھے جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں سرکار نے فرمایا چادر تے دینار کنے دیتے گے اللہ انہوں جزا دے آقا نے فرمایا میری امت یاد رکھنا میری اولاد کے نال کوئی پیار پاکستان وچ کرے گا یا افغانستان وچ کرے گا یا انگلستان وچ کرے گا شہید کلونی صوفی اکرم مت مرحوم دی رہائش کا جدا کے میرے بچیاں دے نال پیار کرے گا انہوں غلام محمد دی مدینے ہوئے یہ چادر تے دینار کنے دیتے دے اگو شہزادیاں دا جواب سن لو پیور سنی میں سمجھ آ جائے گی نانا جی ایک چادر تے اے دینار میرے آقا نے فرمایا جی جی نانا جی یہ چادر تے دینار امی عائشہ تسی میرے نال لفظ دہرانا کنے دیتے نے امی میرے آقا نے ان چٹپٹ دوواں شہزادیاں نوں گھٹ کے نال لایا تے منہ متھا چوم کے فرمایا میں صدقے جاں تواڈے تو ٹھیک آکھیا جے سچ آکھیا جے حق آکھیا جے عائشہ مومنہ دی ماں ہے تسی جملہ نہیں سمجھے عائشہ اچھی نہ بولیا کرو عائشہ مومنہ دی ماں ہے اور یاد رکھنا بےایمان تے مومن دی نشانی ہے بےایمان ماں دا بے حیا ہوے گا مومن ماں دا بے ادب نہیں ہوے گا مومن ماں دا بے ادب نہیں ہوئے گا اس شہزادیاں دے نال امی عائشہ کا پیار ہے تو میں بات کر رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا علی دا دیدار کرنا بھی عبادت
علی دا دیدار کرنا بھی علی دا ذکر کرنا بھی آقا جتھے ذکر علی دا نہ کوئی ہون دے فرمایا سینے وچ علی دا پیار رکھ کے اتھے بہنا بھی حضرت بلول کی کرتے سن کرتے سن شان بھائی ڈاکٹر صاحب تھوڑی تھوڑی باری میرے نال بولو نا کی کرتے سن یا علی یا اگے اوکے آندا ہے انہاں علی میری سمجھ وچ نہیں آندا اگے اوکے آندا ہے لول نوں پہ آندا ہے انہوں جی یہ مجلوب ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جو مرضی کہہ کے ٹر جا ہاں جی انہوں نے کہا علی میری سمجھ وچ نہیں آندا بلول سمجھائے گا فرمایا یہ کیڑا کام ہے کول لوٹا پیا سی بیٹھے کتنے سن یہ تو میرے جرنیل بولن دے نا تسی بھی بولو جڑے اگے بیرکاں وچ بہ رہے ہو توجہ دے نال ادھر کہن جی اے لوٹا کول پیا سی آپ نے فرمایا لوٹا پھڑ لوٹا پھڑیا فرمایا سارا دریا جڑا ہے نا لوٹے تو بھر دے فقیر دی گل ہر ایک دی سمجھ وچ نہیں آئی فرمایا اے لوٹا جڑا نا اے لوٹے دے وچ سارا دریا بھر دے تے انہوں نے کہا جی یہ لوٹے دے وچ دریا بھریندا ہے فرمایا حیا کر علی دے پتر معین الدین بھر کے وکھایا میں پڑھنا انہیں جناب والی ایک باری دو باری 50 100 انہیں کہے تو میں کروڑ لوٹا بھی پر ہاں تو دریا نو فرق بولو بولو دریا نو فرق کوئی نہیں کر فرمایا کہ دریا لوٹے تو نہیں آ سکتا آپ نے فرمایا یہ دریا لوٹے سے نہیں آ سکتا دریا لوٹے دے وچ نہیں آ سکتا آندا جی دریا لوٹے چ نہیں آوندا آندا پہلوان اے پہلوان اے پہلوان اے دریا لوٹے وچ نہیں آوندا فرمایا کل دے انے آپ جا تو آکھیا نہیں میری سمجھ نعرہ مارو سنو نعرہ مارو اگے ہولی سمجھ آئی آپ نے فرمایا جے لوٹے تے دریا توجہ میرے بات جے اس لوٹے تے وچ دریا نہیں آ سکتا ہے سنیا جے فرمایا تیرے اس لوٹے تے علی پچھلے دنوں میرا پروگرام سی اسی بہت دور سا میں للہ انٹرچینج تے اتریا میں واپس سمندری 5 موڑ میں ہونا سا تو میں نے دسیا کہ تمہیں 2.5 گھنٹے 35 کلومیٹر سفر کر کے لنگ جانا اتنا رستہ خراب ہے تو میں انہوں نے کہا یار میں اثر اتنے ہو گئی ہے میں شاہ سمندری پڑھنی جاتا تو میں کس طرح جاؤں انہوں نے کہا جی ساڑھے اتنے ناظم آباد ہے وہ ایک دریا ہے وہ دریا چوں بیڑی جاندی ہے تو تسی نا اس بیڑی چ گڈی ترو وہ تانوں لائے گی 20 کلومیٹر تے بھیرا انٹرچینج اوتھوں چڑھ جانا تے ٹر جانا میں کہ ٹھیک ہو گئی اسی اسے پہنچے بچے میرے نال سن تے جدوں اسی گئے تے 6:30 کا ٹائم ہو گیا انہاں کہا جی آخری او بیڑی لگی جاندی تے لگی بھی جاندی سی انہوں بابا جی اوتے دو بیٹھے سن انہاں کہا جی گڈی وچ نیڑے کر لو بیڑی ٹر گئی ہے تے کوئی ملا نال تعلق ہے اللہ
نہیں یہ گل واقعی انج دے مزاق کو بنا لے انہاں کہ ملا میں کہ جی میرا نہیں میں جنہاں کو آیا انہاں نوں پوچھنا میں کتے فون کیتا انہاں دوستاں نوں انہاں نوں یہ پھر میرے دوست آتے ہیں میرے شاید موبائل ہے بچے تصویراں ملے میرے پیر بھائی بھی آ گیا وہ نہ جتھے بیڑی جا کے رکدی سی اوتھے مسجد اس پنڈ دے مسجد ساڈے پیر بھائی سن انہاں نوں پتہ لگا کہ میں آیا انہاں مہربانی فرمائی ان بیڑی والے نال لیا آ گیا تے جڑے ویلے آئے نا سن گڈی تری وچ آپ بیٹھے تر پے تو انہوں مینوں بعد وچ تعارف کران کہ اے بندے دی بیڑی ہے ایدہ انہیں لاکھ روپیہ ٹھیکہ سال دا ایک لیندہ دیندہ ایدے معاملات نے تو میں کیا ایدے نال کوئی میری سلام دعا ضروری ہے انہوں نے کیا حضرت جی آ گیا جی 6:30 بجے تو بعد یہ پیشہ نہیں دے ہوں گے تو طرف جان جائے تُسی دعا دے چاہو گے یہ خوش ہو جائے گا میں نے سمجھ آ گئی کہ جب دریا پار کرنا ہوگا تو ملانا بنا کے رکھنی پڑی وہ جو دریا دے وچکار جا کے علامہ احمد صاحب آندا میرا سڑ گیا جنریٹر تے مولوی صاحب سیدھے پدرے ہو جاؤ تے میں اوتھے کچھ کر سکتا نہیں منا دے نال اگر بنی ہوے نا تے بیڑی ڈکن نہیں دیندا بے شک تے میں گل کری میں تے حضور دی حدیث پڑھن لگا جناب والی میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نور دی منندے کشتی نوحی بننگے فرمایا تیرا حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی کے اندر سوار آیا اور پار پر گیا اور تیرا میری امت کے اندر پار جانا چاہتے میری اہل بیت دی کشتی کے اندر سوار ہو جائے اور پار پر جائے گا نہ مقدی گل مکا دیا میں کیا کل دیا انیا ہر بندے کو پوچھ لو تم روز محفل جانا روز نماز پڑھنا روز معاملات کرنا کیوں میں اپنے شریعہ کی گل نہیں کرتا ہے سچے لوگ نے دوجے نوں پوچھ لیا جڑا مرضی کھلا کے پوچھ لیا انہوں کہا جی کیوں نماز پڑھنا آخے گا اللہ جنت دے گا اللہ اونچی طرح پڑھنا اللہ جنت دے گا میں کیا انہوں صرف ایک باری کنوں پڑھ کے ہلا کے پوچھیا جی بڑا چاہی جنت جان دا تو ان کا حیا کر جانا جنت چی تے لڑائی جنت وارثاں نہ نہیں ہے لڑائی جنت دے وارثاں دے نال نہیں ہے